کسی گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ساری زندگی کی کمائی جمع پونجی کو ہیرے جواہرات کی شکل میں ایک پوٹلی میں بند کیا اور سارا دن سینے سے لگائے اس پوٹلی کو گاؤں میں پھرتا۔ لوگ پوچھتے، تم اس دولت کا کیا کرو گے؟ یہ دولت ہمیں دے دو۔ وہ آگے سے کہتا، میں یہ ساری دولت اس کو دوں گا جو میرے ایک سوال کا جواب مجھے بتا دے۔ لوگ پوچھتے، وہ کیا سوال ہے؟ وہ کہتا، جو مجھے یہ بتا دے کہ دل میں سکون کیسے آتا ہے، سکون کہاں سے ملتا ہے، میں یہ ساری دولت اسے دے دوں گا۔ لیکن اسے کوئی جواب نہ دے پاتا۔ ایک دن گلیوں میں ایک دیوانہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اسے کہا، تم جس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہو، پاس ہی گاؤں میں ملا نصیر الدین رہتے ہیں، تمہیں تمہارے سوال کا جواب صرف وہی دے سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہے تو یہ پاگل، شاید یہ پتے کی بات بتا رہا ہو۔ وہ اسی گاؤں کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر اس نے کسی سے پوچھا، ملا نصیر الدین کہاں رہتے ہیں؟ جواب ملا، وہ جو تم درخت دیکھ رہے ہو، ملا نصیر الدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ درخت کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ملا نصیر الدین درخت کی ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے سکون ملتا ہو، مجھے بتائیں۔ ملا نصیر الدین نے کہا، تم یہ سینے سے کیا لگائے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، اور جو مجھے میرے سوال کا جواب دے گا، میں یہ ساری دولت اسے دے دوں گا۔ ملا نصیر الدین شاخ سے نیچے اترے اور اسے اس کی پوٹلی چھین لی اور گاؤں کی گلیوں کی طرف بھاگ گئے۔ اب ملا نصیر الدین تو گاؤں کی گلیوں سے واقف تھے، وہ کہیں چھپ گئے۔ وہ شخص کافی بھاگا، اس کو کافی تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ آخر پھر وہ اسی درخت کے پاس چلے گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا اور دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ کاش میں یہاں آتا ہی نہیں، میں نے اس پاگل کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی کی دولت گنوا دی۔ اتنے میں ملا نصیر الدین واپس آئے اور چپکے سے درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے اور کہا، ہاں بھائی، سکون ملا؟ تو اس نے کہا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا دل کافی تڑپ رہا ہے، تم نے تو میرا بچا کچا سکون بھی چھین لیا۔ تو ملا نصیر الدین نے وہ پوٹلی واپس اس کی طرف پھینکی تو اس نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور سکون کی آہ بھری اور بولا، آہ، اب مجھے سکون آ رہا ہے۔ نصیر الدین بولے، کیا تمہیں واقعی سکون آ رہا ہے؟ بولا، ہاں، مجھے واقعی سکون آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر ہمارے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کی اہمیت کو جان ہی نہیں پاتے کہ جب تک وہ ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل کی خواہش کرے گا، اور اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ کار کی خواہش کرے گا، اور جس کے پاس کار ہے وہ جہاز کا مالک بننے کی تمنا کرے گا۔ کسی کے پاس مکان ہے تو وہ بنگلے کا مالک بننا چاہے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس چیزوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم ان کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو سانس ہمارے اندر گئی ہے وہ واپس باہر آئے گی بھی یا نہیں؟ ہم اللہ کی ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے۔ کوشش کریں کہ دن کا آغاز اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے شروع کریں اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔